السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں فقہی احکام۔ یہ گفتگو مستحب قربانی سے متعلق آقائے سستانی کے فتاوی سے ماخوذ ہے۔ عید الاضحیٰ ایک ایسا موقع ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، لیکن مستحب قربانی کے اصل رولز کیا ہیں؟ اس ایکسپلینر میں ہم ان تمام ڈیٹیلز کو بڑے ہی کیجول اور کلیئر انداز میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہر کانسیپٹ بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں کبھی کبھی فقہی مسائل تھوڑے کمپلیکس لگنے لگتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان رولز کو بالکل سمپل اور پریکٹیکل انداز میں پیش کیا جائے، کیونکہ سچ پوچھے تو قربانی کوئی عام رسم نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویلفیئر ماڈل ہے۔ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس۔ آج 4 مین پوائنٹس پر بات ہوگی: ایلیجبلٹی اینڈ پارٹنرشپس، اینیمل کرائیٹیریا اینڈ ایجز، میٹ ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی، اور آخر میں ایڈیشنل اسپرچول بینیفٹس۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک کمال کا کمیونٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم بناتی ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے سیکشن کی طرف، ایلیجبلٹی اینڈ پارٹنرشپس۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحب قربانی ہر اس شخص کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ یعنی مستحب تاکیدی ہے جس کا بجٹ اجازت دیتا ہو۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ ایک بہترین روحانی موقع ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ایک بڑا پریکٹیکل اور لاجسٹیکل چیلنج اکثر سامنے آتا ہے۔ فرض کریں بجٹ تو ہے لیکن جانور ہی نہیں مل رہا، سپلائی ایشوز ہیں یا پرائسز اتنی ہائی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ایکشن لینا چاہیے؟ یہیں پر تو اسلامک سسٹم کی خوبصورت فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے۔ رول بہت سمپل ہے، اگر جانور اویلیبل نہیں ہے تو اس کی ایکویولنٹ مارکیٹ ویلیو یعنی بازار میں چلنے والی کم از کم قیمت ضرورت مندوں کو صدقہ کر دی جائے۔ بالکل اسی طرح مستحب قربانی کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا زبردست اور پریکٹیکل سولوشن ہے نا؟ اور ہاں، یہ رولز واقعی بہت پریکٹیکل ہیں، خاص طور پر آج کل کی مہنگائی میں۔ ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے، اور اگر چاہیں تو کئی لوگ مل کر ایک ہی جانور میں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ یہ پرفیکٹلی ویلڈ ہے۔ ٹائمنگ کے حوالے سے سب سے بیسٹ ٹائم عید کے دن نماز عید کے فوراً بعد کا ہے۔ اب موو کرتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، اینیمل کرائیٹیریا اینڈ ایجز۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اکثر تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس کی منیمم ایج کیا ہونی چاہیے۔ آیت اللہ سستانی کے فتاوی کے مطابق ان منیمم ایج ریکوائرمنٹس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ اونٹ کے لیے منیمم ایج 5 سال ہے، گائے اور بکرے کے لیے یہ لمٹ 2 سال ہے، اور اگر بھیڑ یا دمبا ہے تو اس کے لیے صرف 7 مہینے کا ہونا بھی کافی ہے۔ یہ بالکل کلیئر کرائیٹیریا ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ Now what's really interesting about this slide is کہ مستحب قربانی کے رولز واجب قربانی سے کتنے ریلیکسڈ ہیں۔ اگر جانور میں کوئی معمولی فلا ہو، مثلاً وہ لنگڑا ہو یا سینگ ٹوٹا ہو، تب بھی قربانی بالکل جائز ہے۔ ہاں، ایک پرفیکٹ اور ہیلدی جانور ہمیشہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنے پرسنل پیٹ یعنی پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ یعنی ڈس لائکڈ ہے۔ اب آتے ہیں اس ایکسپلینر کے سب سے ایموشنل اور کمیونٹی ڈریون حصے کی طرف، میٹ ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی، کیونکہ سارا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا تو نہیں ہے، بلکہ اصل کام اس گوشت کو صحیح حقداروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں رول آف تھرڈز کو سمجھنا ایک گیم چینجر ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ گوشت کا 1/3 یعنی 33.3% حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، دوسرا 1/3 عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور آخری 1/3 نیڈی اور مستحق مومنین کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ اسٹریٹجی ذاتی خوشی اور کمیونٹی سپورٹ کے درمیان کیا کمال کا بیلنس بناتی ہے۔ سو the crucial point is کہ قربانی کے پیچھے جو اصل مائنڈ سیٹ ہے وہ پیور صدقے کا ہونا چاہیے۔ کھال یعنی ہائٹ کے بارے میں بہت سٹرکٹ ایٹیکیٹ ہے۔ کھال کو مستحقین کو صدقہ کرنا مستحب ہے، لیکن اسے قصائی کی اجرت یا بچرز ویج کے طور پر دینا بالکل مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ذبح کرنے کی جو بھی اجرت ہے وہ الگ سے اپنی جیب سے پے کرنی چاہیے۔ اب اگر کھال کو ڈائریکٹلی صدقہ نہیں کیا جا رہا تو کچھ اور پریکٹیکل آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں۔ مثلاً کھال کو بیچ کر گھر کا کوئی سامان بھی خریدا جا سکتا ہے، یا پھر اسے خوبصورت سی جائے نماز یعنی پریئر میٹ میں کنورٹ کر کے عبادت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے آخری سیکشن کی طرف، ایڈیشنل اسپرچول بینیفٹس۔ قربانی کے صرف سوشل فوائد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ زبردست روحانی بونسز بھی ملتے ہیں۔ یہاں 2 کمال کے روحانی بینیفٹس ہیں۔ پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ مستحب قربانی کرنے سے عقیقہ کی ریکوائرمنٹ کور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا بہترین بدل ہے۔ اور دوسرا بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اسے دنیا سے گزر جانے والے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو یاد رکھنے کا اس سے پیارا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک آخری پریکٹیکل ریمائنڈر جو کہ ٹائم لائن کے بارے میں ہے۔
مستحب قربانی کی یہ ونڈو عموماً 3 دن تک اوپن رہتی ہے، البتہ جو لوگ منا میں حج کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ونڈو 4 دن کی ہوتی ہے۔ ویسے افضلیت اور بہترین ریوارڈ اسی میں ہے کہ اس عمل کو عید کے پہلے دن ہی مکمل کر لیا جائے۔ ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنے سے صرف ایک فقہی عمل ہی ادا نہیں ہوتا، بلکہ پورے معاشرے میں ایک بہت پازیٹیو کمیونٹی ڈریون امپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا قربانی صرف ایک سالانہ رسم ہے یا پھر ایک ایسا شاندار ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کا حصہ بن کر ہم ضرورت مندوں کی زندگی واقعی بدل سکتے ہیں؟ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔